محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 764 سنی ہجری میں طاعون کی وبا عام ہوئی، اور اس طاعون کی وبا میں بہت ساری ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی۔ ہر گھر، ہر محلہ، ہر گلی، ہر طرف طاعون کے مرض سے لوگ پریشان تھے، اور یہ طاعون ایسا پھیلا کہ حتیٰ کہ مصر تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہلاکتیں بڑھتی گئیں، لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا، قیام اللیل کرنا شروع کر دی، یعنی راتوں کو قیام کرتے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے۔ وہ قوم ہماری طرح نہیں تھی، ہماری قوم کی طرح نہیں تھی۔ تھوڑا وقت ملے تو وہ وقت فلموں ڈراموں میں لوگ گزار دیتے ہیں، لوگ تو معاذ اللہ ان بیماریوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں، جب سے پاکستان میں کرونا وائرس، بلکہ دنیا میں کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے جگتیں بنانا شروع کی، مذاق اڑانا شروع کیا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر جب اللہ نے عذاب بھیجا تو اس قوم نے بھی یہی کیا تھا کہ معاذ اللہ اس عذاب کا مذاق اڑانا شروع کیا، تو خالق کائنات نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم پر بھی اللہ کی جانب سے ایسا عذاب اور بڑھنا شروع ہو جائے اور یہ قوم ہلاکت کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی جائے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک، ایک دن کے لیے اگر ہڑتال ہو جائے تو ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے، ملک کے بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب وہ طاعون مرض عام ہوا تو عبادتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ صرف عبادتیں نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ تو راتوں کو پوری رات قیام کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے اور صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں، بلکہ وہ قوم تو ایسی تھی، انہوں نے صدقات دینا شروع کر دیے، اور آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ یہ ذخیرہ اندوز بن گئی۔ انہوں نے تو صدقات دینے کی بجائے جن کے پاس مال تھا، انہوں نے چیزوں کو جمع کر لیا، اور جن کے پاس وسعت تھی انہوں نے گھر میں سٹاک کر لیے، مال بھر لا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ مسلمان مادی چیزوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں جھکتا۔ اور محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، اس وقت جب لوگوں نے صدقات دینا شروع کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کیا، تو ان کے سامنے ایک فرمان تھا، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کم ہو جائے تو مجھ سے آ کے لے لے۔ آئیے نکلیے، اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جن کو ضرورت ہے، ان پر خرچ کیجئے، اور جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، جو ایسے فقراء ہیں، ان کی مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور پھر محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طاعون بڑھتا چلا گیا اور یہ وبا اور آگے چلی جاتی رہی، تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے گھروں کو جب انسکور سمجھنا شروع کیا کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے گھروں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ہم نے اپنا مسکن مساجد کو بنا لیا، اور ہم نے مسجدوں کے اندر پناہ لینا شروع کی، اور پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ کی طرف سے انعام کا ملنا شروع ہوا۔ فرماتے ہیں کہ طاعون ختم ہوتا چلا گیا۔ اور آئیے آخر میں وظیفے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو خدا کے لیے دعا کو لازم پکڑیے، اللہ سے رجوع کیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، دعا کیجئے۔ اور وظائف کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وظائف یہ مومن کا حصار ہوتا ہے، قلعہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی شخص وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص عمل یہ پڑھتا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو پہلا وظیفہ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح اور شام تین بار کم از کم اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت، اس دعا کو ہم صبح تین بار شام پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو دیکھ لیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی آپ کو یہ کرونا وائرس یا ایسا کوئی بھی جو مرض ہے وہ لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات ہم سب پر رحم فرمائے، حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔